آج ایک ایسے ہی اللہ کے انتہائی خاص بندے کا تذکرہ پاک ہے جو والد گرامی ہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور جن کو دنیا انتہائی احترام سے سر جھکا کر حضرت شیخ سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ بات یہ ناظرین کہ بزرگان دین نے جہالت کے اندھیروں کو دور کرنے اور توحید کی شمع کو روشن رکھنے میں وہ اہم ترین کردار ادا کیا ہے جس کی وجہ سے کروڑوں غیر مسلم دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ اچھا، آج آپ نے میرے ساتھ اس لیے بھی رہنا ہے انشاءاللہ ناظرین کہ جس ہستی کا تذکرہ پاک ہے نا، میرا یقین ہے انشاءاللہ کہ آپ وہاں موجود رہیں گے تو آپ کو بھی اس کی برکتیں اس کی انداز سے وصول ہوں گی انشاءاللہ، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ برکتیں بھی حاصل ہوں گی، بلکہ ساتھ ساتھ آپ کو بہت کچھ سمجھنے کو ملے گا کہ ایک خاص مقام انسان کو کیسے عطا ہوتا ہے، پھر وہ مقام وہ مرتبہ جو ہے وہ نسلوں کے اندر سرایت کر جاتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا ناظرین کہ یہ جو اللہ والے ہیں نا، ان کی محنتوں کی وجہ سے کروڑوں غیر مسلم دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، حق کے چراغ جلائے، سفر کی اذیتیں برداشت کیں، دنیا کے عیش و طرب کو حقیر جانا، معرفت حاصل کرنے کے لیے زندگی کے ہر سکھ کو خیر آباد کہا، ریاضت و عبادت میں شب و روز بسر کیے، تبلیغ دین کے لیے کٹھن راستوں پر چلے، مشکلات اٹھائیں، تکالیف برداشت کی، تب کہیں وہ مرتبے پر فائز ہوئے، تب کہیں وہ اللہ کے مقرب بندے بنے۔ آج ناظرین کرام 5ویں صدی ہجری کی ایک ایسی پاک مطہر بلند پایا اور زہد و تقوی میں بے مثال ہستی کا تذکرہ پاک ہے جو خدا پرست ولی کامل ہیں۔ نہ صرف خدا پرست ولی کامل تھے بلکہ والد تھے اس ہستی کے جن کے در سے بڑے بڑے گناہگار ولی کامل بن کر نکلے، جنہوں نے زہد و تقوی اور خوف خدا کی اس اعلیٰ ترین منزل کو اپنا مسکن بنایا جس مقام و منزل کو دیکھ کر فرشتے بھی نازاں ہیں کہ جن کا شمار اللہ کے اس خاص لشکر میں ہوتا ہے جو ایک خاص مشن کے لیے چنے گئے ہوں۔ عالم ربانی غوث سمدانی حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد بزرگوار حضرت سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست اپنے وقت کے بلند پایا عابد، با کمال زاہد اور عالم باعمل اور ولی کامل تھے۔ ناظرین کرام، آپ رحمت اللہ علیہ اللہ کے خوف میں اس حد تک محتاط تھے کہ فاقے کے عالم میں دریا کے کنارے ملنے والے ایک سیب کو کھا کر اور اس کے بدلے میں ادا کی جانے والی قیمت اور مجاہدے نے صرف آپ کی نہیں بلکہ آپ کے نسلوں تک کی دنیا کو بدل کر رکھ دیا، اور خوف خدا، تقوی اور پرہیزگاری کی ایک ایسی مثال کو آپ نے قائم کر دیا جو رہتی دنیا تک ایک ضرب المثل کے طور پر پیش کی جاتی ہے۔ پھر آپ کے رب نے بھی آپ کو اس بلند مقام سے نوازا جس سے دنیا ہمیشہ سر اٹھا کر دیکھتی ہے اور جس بارگاہ میں ہمیشہ سر جھکا کر حاضری دیتی ہے۔ ناظرین کرام، ہر باپ اپنی اولاد کے اچھے حوالے پر فخر کرتا ہے، یہ ایک اصولی بات ہے۔ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست علیہ رحمہ وہ ہستی ہیں ناظرین جن کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی صورت میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی صورت میں اس عظیم ہستی سے نوازا جن کے سر اقدس پر اولیاء کرام کی سرداری کا تاج سجا، اور جن کو یہ مرتبہ عطا ہوا کہ اولیاء کرام میں ان کو وہ مقام ملا جو مقام انبیاء کرام میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالی عنہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر پر شدت سے گامزن تھے اور کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے، اور اسی بنا پر آپ کو جنگی دوست کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کو جنگی دوست اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے نفس کشی اور ریاضت شرعی میں یکتا زمانہ تھے۔ عالم شباب میں ہی عفت و عصمت کی اس منزل پر فائز ہو گئے تھے، ان منازل پر فائز ہو گئے تھے ناظرین جہاں انسان اگر توفیق الہی شامل حال اس کے ساتھ رہے تو یقیناً مدتوں کے بعد پہنچتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام علوم و فنون میں کامل و اکمل تھے اور اپنے وقت کے علماء ربانیین میں سے شامل ہوتے تھے۔ نیکی کے کاموں کا حکم کرنے اور برائی سے روکنے کے لیے آپ مشہور تھے، اس معاملے میں بے انتہا نڈر تھے۔ اگر سامنے خلیفہ وقت بھی ہو اور بات خلاف شرع ہو رہی ہو تو
پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نتائج سے ماورا ہو کر اپنی جان تک کی پرواہ نہیں کیا کرتے تھے، حق کہتے تھے، حق کی بات سنا کرتے تھے، حق ہی کی بات کیا کرتے تھے، ہر وقت ذکر و اذکار، واعظ و نصیحت میں مکمل طور پر مشغول رہا کرتے تھے، مجاہدہ نفس اور دین متین کی نشر و اشاعت اور جہاد فی سبیل اللہ میں مشغول رہا کرتے تھے۔ آپ کا چہرہ مبارک انوار ربانی کا مرقع تھا، جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جایا کرتا تھا۔ جس محفل میں آپ رونق افروز ہوتے، وہ محفل منور ہو جایا کرتی تھی۔ زبان میں اتنی فصاحت اور اتنی شیرینی تھی کہ جب تک آپ واعظ کا سلسلہ جاری رکھتے تھے، حاضرین سوائے انتہائی مجبوری کے مجلس واعظ سے جنبش بھی کر کے ادھر ادھر جانے کی کوشش نہیں کیا کرتے تھے۔ یہ وہ رنگ ناظرین جو بدرجہ اولا آپ کے نور نظر، آپ کے سپوت حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا ہوا۔ بس یوں کہہ لیجئے ناظرین کہ زہد و تقوی، پرہیزگاری، خوف خدا، حق کی بات کرنا، حق کی بات سننا اگر کسی وجود کے اندر، یا یوں کہیے کہ فقر و غنا اگر کسی وجود میں متشکل ہو جائے تو یقیناً دنیا اس وجود کو حضرت شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے ہی یقیناً پکارے گی۔ آج